اگر مرزائی کہتے ہیں عیسیٰ آسمان پہ کھاتے کیا ہیں، تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تم کیا کھاتے پیتے تھے، کہاں تم پیشاب کرتے تھے؟ اب دیکھو اس بات کا جواب، اللہ کا نظام ہے، دے سکتے ہیں وہ جواب، اللہ کی قدرت ہے۔ اب سنو تحقیقی جواب، عیسیٰ علیہ السلام آسمان الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ صفحہ نمبر 499 تمام حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی نفلی اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے اعتکاف کا ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی رفع المسیح ابن مریم حیا فهو عنده في السماء وينزل في آخر الزمان حكما عدلا متبعا لشريعة سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله العظيم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں، اللهم صل على سيدنا سامعین مکرم، آج ہمارے رد قادیانیت کورس کا دوسرا روز ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے اسلام میں قبول فرمایا، اللہ شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اس کام کو میرے اور آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دیں۔ کل جو احباب نہیں آئے تھے، میں اشارتاً صرف عرض کر دوں، کل ہم نے عنوان بیان کیا تھا ختم نبوت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس پہ کل مختصر گفتگو میں نے عرض کی تھی۔ آج صرف ایک بات عرض کر کے تاکہ کل کا حصہ آج بھی ہو جائے عرض کر دیتا ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، قیامت کے دن جب سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کہ آپ دعا کریں اللہ پاک حساب و کتاب شروع کر دے، ہر نبی کہے گا دست لہا، میری یہ اتھارٹی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے لب کھولوں۔ ہر کوئی کہے گا ایک تو الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب باری آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو محمدن، کہ تم کہاں پھر رہے ہو، جاؤ آمنہ کے لال کے پاس، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ساری خلقت نبی پاک کی خدمت میں آئے گی اور وہاں آ کے جب لب کھولے گی نا اور کہے گی کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دیں، تو سارے لوگوں کی زبان پہ ہوگا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ سے یہ درخواست کریں اس لیے کہ آپ اللہ کے لاڈلے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کا ڈنکا تو میدان محشر میں بھی بجنا ہے، ختم نبوت کا اعلان تو میدان محشر میں بھی ہونا ہے، اس سے بڑھ کے اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو اس عقیدے کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور کورس ہے وہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے مرزائیوں سے کتنے موضوعات پہ بات کرنی ہے، کتنے عنوانات ہیں؟ پہلا عنوان اجراء نبوت،
وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، ہم کہتے ہیں نبوت ختم، نبوت بند ہو چکی ہے۔ ختم کا معنی اب اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسرا عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ عنوان مرزائیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں ہے، مگر مرزائیوں نے اپنی مذہب کی بنیاد اسی عقیدے کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب وہ زمین پہ آئیں گے اور ان کی شان میرے آقا نے بیان کی کہ اس کیفیت کے ساتھ آئیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر ان پہ موت آئے گی، پھر ان کو میری قبر منور مدینہ منورہ کے ساتھ دفن کیا جائے گا وغیرہ۔ یہ ساری باتیں میرے آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں، قرب قیامت وہ زمین پہ آئیں گے۔ اس کے مقابلے میں مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ آپ سنیے، ان کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کرنے کے لیے کچھ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ آج کا جو عنوان ہے ایک لحاظ سے بڑا مشکل ہے، تو جو میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں باتیں دہراؤں گا نہیں، بس کرتے ہوئے آگے گزرتا جاؤں گا۔ آپ کا پوری توجہ کا پیالہ میری طرف ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا، ان کا یہ عقیدہ کیوں، وہ نظریہ کیوں بناتے ہیں، اس کے بارے میں وہ شکوک و شبہات ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جی کیسے وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے جا سکتے ہیں، راستے میں اتنے کرے ہیں، ایک کرہ نار ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، وہاں سے تو گزر ہی نہیں سکتا، ایک کرہ زمہریر ہے جہاں سردی ہی سردی ہے، وہاں کو بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے؟ یہ ان کا ایک غلط فہمی ڈالنے کا ایک چور دروازہ ہے۔ دوسرے نمبر میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اتنے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، کیسے ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ پھر ایک اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو پھر کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں؟ پھر ایک اور بات غلط فہمی ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں پہ اتنے مشکل وقت آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے نہیں آئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور آتے، ان کا نہ آنا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے پاس قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں، قرب قیامت آسمان سے نیچے آئیں گے۔ میں سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، پھر ایک حدیث پیغمبر آپ کو سنا کے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں اس عقیدے کی اہمیت سنا کے مرزائیوں کے ایک اعتراض کا جواب دے کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے طالب علم بھائی بڑی توجہ سے یہ چیزیں نوٹ کریں گے، جلدی تشریف لے آئیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت چیزیں کام دیں۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اندر آ جائیں زبیر صاحب جلدی آ جائیں۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ یہ آیت آج کے اس درس میں قرآن سے ہم دلیل پیش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ ایک ایک لفظ آپ نوٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں فائدہ ہوگا اور آپ یاد کریں گے کہ انشاءاللہ کسی طالب علم نے ہمیں ایک بات بتائی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے دینوں پہ غالب آ جائے، تاکہ اس دین کو غلبہ مل جائے۔ میرے طالب علم بھائی یہ بات سمجھیں گے، اس بات کو اگر بڑھایا جائے، غلبہ کی تین قسمیں ہیں۔ اسلام کو، دین کو اللہ غلبہ دے دے، غلبے کی تین قسمیں، یہ تین قسمیں اگر میں پھیلاؤں تو 3 سال لگ جائیں گے بیان کرنے میں، اور اگر مختصر کروں 3 مہینے، 3 مہینوں سے کم 3 ہفتے، 3 ہفتوں سے کم 3 دن،
اور 3 گھنٹے اور 3 منٹ اور 3 سیکنڈ میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ غلبے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلا غلبہ اللہ رب العزت نے جو اسلام کو دینا ہے وہ ہے دلائل کے ساتھ دین اسلام کو غلبہ مل جائے۔ یہ غلبہ مل چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے مناظرے ہوئے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ میں لے جائے۔ ریاض الجنہ میں جو حضرات گئے ہیں وہاں اسطوانہ وفود، وہ ستون جس پہ لکھا ہوا ہے اسطوانہ وفود، جہاں آ کے میرے آقا کے پاس وفد ملاقات کیا کرتے تھے۔ نجران کا ایک وفد آیا تھا، مشرکین کے کئی وفد آئے، یہودیوں اور عیسائیوں کے آئے۔ انہوں نے آ کے میرے آقا سے بات کی، میرے آقا نے دلائل دیے، وہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ واقعتاً اسلام سچا دین ہے، اور دلائل کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ پہلا غلبہ ہے، کون سا؟ دلائل کے ساتھ۔ یہ دلائل کا غلبہ اسلام کو مل چکا ہے میرے آقا کے زمانے میں۔ دوسرا غلبہ ہے قوت اور طاقت کے ساتھ غلبہ۔ یہ غلبہ بھی اللہ نے اسلام کو دے دیا ہے، اور یہ ملا ہے صحابہ کے دور میں۔ میرے آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، صحابہ کا دور شروع ہوا خلافت کا، تو اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، ایک ایرانیوں کی اور ایک رومیوں کی۔ روم کے اوپر بھی اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، ایران کی طاقتیں بھی ختم ہوئی اور وہاں پہ بھی اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے۔ روم کا جو سب سے بڑا پایہ تخت تھا، ان کا دارالحکومت تھا قسطنطنیہ، جسے آج استنبول ترکی کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، ایران پہ بھی اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے۔ تو قوت اور طاقت کے ذریعے اسلام کو غلبہ اللہ نے صحابہ کے زمانے میں دے دیا۔ کتنے غلبے ہو گئے؟ اونچی بات سے پہلا ہے دلائل کے ساتھ غلبہ، یہ مل چکا ہے۔ قوت اور طاقت کے ذریعے غلبہ، یہ بھی مل چکا ہے۔ اب تیسرا غلبہ ہے، وہ ہے کلی غلبہ۔ پوری دنیا پہ بس ایک ہی دین اسلام کا نعرہ لگے، یہودیت ختم، عیسائیت ختم، ہندوازم ختم، اور جتنے جھوٹے مذہب ہیں وہ ختم، ایک اسلام کا جھنڈا ہر طرف بلند ہو۔ یہ ابھی باقی ہے۔ یہ اسلام کو جھنڈا ملے گا، یہ اسلام کو غلبہ ملے گا اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ میں نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اب 2 غلبے مل چکے ہیں، ایک غلبہ باقی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ملے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی کا دور ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب ختم ہو جائے گی، یہ جو صلیبیوں کا نشان ہے چرچ پہ لگا ہوتا ہے اس کو توڑیں گے، یہ جو ٹیکس لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں اس کو ختم کریں گے۔ پوری زمین کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے گا، اس وقت نقشہ بنے گا حتی تکون الملل ملۃ واحدہ، سارے جھوٹے دین ختم ہو جائیں گے، ایک مذہب اسلام اور دین اسلام کا نعرہ بلند ہو جائے گا۔ یہ تیسرا غلبہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ملتا ہے، اور یہ غلبہ چونکہ ابھی باقی ہے، یہ غلبہ ابھی چونکہ باقی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے۔ مرزائیوں کا ایک اشکال ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہے تو پھر کھاتے کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر آسمان پہ کھاتے کیا ہیں؟ اس کا ایک الزامی جواب ہے، ایک تحقیقی جواب۔ الزامی جواب کس کو کہتے ہیں؟ علماء سمجھتے ہیں، طلباء آپ حضرات بھی سمجھیں گے۔ الزامی جواب کہتے ہیں سوال کرنے والا اعتراض کرنے والے پہ ایسا سوال کر دو کہ اس کو سوال میں ڈال دو۔ ایک بندہ سوال کرے کہ اے کیوں ہے، بندہ جواب میں ایسا اعتراض کرے کہ اس بندے کو خود شک پڑ جائے کہ میں نے کیا جواب دیا ہے، میں نے کیا سوال کر دیا ہے۔ اگر مرزائی کہتے ہیں عیسیٰ آسمان پہ کھاتے کیا ہیں، تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تم کیا کھاتے پیتے تھے، کہاں تم پیشاب کرتے تھے؟ اب دیکھو اس بات کا جواب، اللہ کا نظام ہے، دے سکتے ہیں وہ جواب، اللہ کی قدرت ہے۔ اب سنو تحقیقی جواب، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، وَغِذَاؤُهُ مِن جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ مِن غذاءِ الْمَلَائِكَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہی غذا ہے جو فرشتوں کی غذا ہے۔ فرشتوں کی غذا یہ روٹی چاول، یہ دال چاول، یہ حلوہ، یہ نان، یہ حلوہ پوری، یہ نہیں ہے۔
فرشتوں کی غذا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے یہی ذکر کرتے اپنی پیاس بھوک بجھا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی غذا کھا کے اللہ کا ذکر کر کے یاد کر کے اپنا غذائی جو معاملہ ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید سے میں نے پہلی دلیل پیش کر دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کو غلبہ دینا ہے، اور غلبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلا غلبہ دلائل کے ساتھ، دوسرا قوت اور طاقت کے ساتھ، یہ 2 غلبے مل چکے ہیں۔ تیسرا غلبہ ہے کلی غلبہ، ہر طرف اسلام ہی کی جھنڈا لہرانے لگے، یہ باقی ہے۔ یہ کب ملے گا؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا آج کا موضوع تھوڑا سا مشکل ہے، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیات پڑھ سکتا ہوں۔ اب آئیے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی حدیث مبارکہ، آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ لفظ میرے آقا کے الفاظ مبارک سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سینزل فیکم ابن مریم، ان قریب تمہارے اندر بیوی مریم کے بیٹے آئیں گے، اتریں گے۔ حکمن عادلا، 2 صفتیں بیان کی، ایک تو وہ حاکم ہوں گے اور دوسرا عادل ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ اس میں طلباء جانتے ہیں سین استقبال کا ہے، یہ ماضی یہ زمانہ استقبال کی بات ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ میں بس وہی عرض کرتا ہوں، میرے آقا کی زبان اطہر سے اعلان ہوا سینزل، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ میری ایک لفظ سے آپ ساری بات سمجھیں گے۔ عزیزو، اترنا جو ہوتا ہے نا، اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا، نیچے سے اوپر جانا، یہ مردہ کا کام ہوتا ہے یا زندہ کا کام ہوتا ہے؟ مجھے آواز سے ذرا بولیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ اتریں گے۔ یہ اوپر سے نیچے اترنا، نیچے سے اوپر جانا، یہ زندہ کا کام ہوتا ہے، مردہ کا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ اتریں گے۔ اسی لفظ سے بات سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نزول من فوق الی تحت، اوپر سے نیچے آنا، یہ زندہ کی شان ہے، مردہ کی شان نہیں۔ حدیث پیغمبر بھی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے۔ 2 دلیلیں ہو گئی، قرآن سے بھی اور حدیث پیغمبر سے بھی۔ اب آئیے آخری بات جو کل میں نے بڑی اہمیت سے آپ کو کہی تھی۔ مرزائیوں کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، بڑا اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر، کہتے ہیں اچھا تم کہتے ہو میرے آقا علیہ السلام نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کہ آپ کے بعد مجھے بات سے یہ بھی آپ کو یاد کروایا تھا، خاتم النبیین کا معنی کہ اللہ کے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کہ اور نبی کوئی نہیں آئے گا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت کے قریب تو پھر تمہارے نبی کی ختم نبوت تو نہ رہی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ختم نبوت کا معنی تو نہ رہا۔ آپ کہتے ہو کہ میرے آقا کے بعد اور نبی کوئی نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، وہ تو خراب ہو جاتا ہے۔ آئیے سنیے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی کروں گا، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، ایک مثال ہوگا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین کا معنی ہے لا ينبأ احد بعدہ، آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ وعیسیٰ ممن نبی قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جن کو پہلے نبوت مل چکی ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جائیں گے یا پہلے سے نبی بن چکے ہیں؟ پہلے سے نبی بن چکے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی ہے کہ آپ کے بعد نیا نبی بنایا نہیں جائے گا۔ نبی حضرت عیسیٰ آنا وہ ختم نبوت کے خلاف اور ختم نبوت کے کوئی منافی نہیں ہوگا۔ اس کی اب ایک مثال سن لیں، آپ کو بات کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے کسی ذاتی کام یا سرکاری کام کے لیے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس چلا جائے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے۔ اب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس جائے گا،
وہاں جا کے وزیر اعلیٰ تو ہوگا لیکن وہاں اس کے قانون نہیں چلیں گے، وہاں اس کا آرڈر نہیں چلے گا۔ وہاں اگر کوئی آرڈر چلائے بھی صحیح، سڑک بنا دو، اسپتال بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کہیں گے نہیں نہیں آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہاں جا کے کام کریں گے، یہاں وزیر اعلیٰ تو آپ ہیں لیکن آپ کا آرڈر نہیں چلے گا۔ ایسے ہی مثال ہے حضرت عیسیٰ کی، وہ جب دنیا میں آئیں گے وہ نبی تو ہوں گے لیکن ان کی شریعت نہیں، شریعت پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کی چلے گی، شریعت پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ گجرانوالہ کا ڈی سی ہو، وہ لاہور کے ڈی سی کے پاس ملنے چلا جائے، وہاں جا کے اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا، ڈی سی تو ہے لیکن آرڈر اس کا نہیں چلے گا، آرڈر لاہور والے کا چلنا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی تو ہوں گے لیکن آرڈر ان کے نہیں چلیں گے، آرڈر پھر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا نہیں چلنا ہے۔ اب سنیے وہ آرڈر کیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک روایت میں آتا ہے عصر فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اور ایک میں آتا ہے کہ عصر کی اذان ہو چکی ہوگی۔ شام میں دمشق شہر ہے، دمشق، اللہ ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے حضرت عیسیٰ اتریں گے، جب نیچے اتریں گے اذان ہو چکی ہوگی، امام مہدی وہاں نماز پڑھائیں گے، اور لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار کے لیے۔ حضرت امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، جانے لگے، ادھر سے حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، فوراً پہچان جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سنیے گا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، مجھے آپ کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ ابھی سنیے امت محمدیہ کی شان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے کہ آئیے آپ جماعت کروائیں، حضرت امام مہدی کہیں گے جماعت آپ کروائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں امیر کی اطاعت میں زندگی گزاروں گا، اور امیر میں اسی امت سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا کوئی امیر نہیں بنانا چاہتا۔ اتنی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کہ اسی امت سے ابھی، چنانچہ امام مہدی آگے ہوں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے کہ اب کچھ کام میں نے کرنے ہیں۔ پھر سب سے پہلا کام کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، دجال کو پہلی ضرب لگا کے کہیں گے تجھے مارنا میرے مقدر میں تھا، اس کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد خنزیر قتل ہو جائے گا، پھر یہودی جو رہ جائیں گے ان کو ماریں گے، پھر اس کے بعد شراب ختم ہو جائے گی، جو ٹیکس لوگوں نے لگائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، انہوں نے شادی کرنی ہے، ان کے بچے ہوں گے، 40 سال اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، ثم یموت، پھر ان پہ موت آئے گی، پھر میرے ساتھ قبر میں یعنی قبر کے قریب ان کی تدفین ہوگی اور وہ دنیا سے جائیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، انہوں نے بعد میں تشریف لانا ہے۔ تو مرزائی اگر کہیں کہ عیسیٰ کے آنے کی وجہ سے ختم نبوت کا مسئلہ خراب ہوتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ختم نبوت کا معنی ہے کہ آپ کے بعد نبی بنایا نہیں جائے گا، اور عیسیٰ نبی بنائے جائیں گے یا پہلے سے نبی بن چکے ہیں؟ پہلے سے نبی بن چکے ہیں، چنانچہ ان کی وجہ سے ختم نبوت کے اندر کوئی دراڑ اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے آخر میں اس عقیدے کی اہمیت سن لیجیے۔ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ الیواقیت والجواہر، یہ کتاب ہے عقیدے کی، شرح عقیدہ سفارینیہ، آج کے دور میں اس کا نام ہے، یہ میں نام دے رہا ہوں طالب علموں کے لیے جو لکھ رہے ہیں۔ شرح عقیدہ سفارینیہ میں الیواقیت والجواہر کتاب کا نام ہے، اس میں مصنف اس حدیث کو، اس عبارت کو لے کے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عُرُوجَهُ بِجَسَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ۔ بڑا مزہ آئے گا، اور ایک بار آپ نے مسجد بآواز بلند گونج جائے میرے ایک جملے کی وجہ سے جو میں کہلواؤں گا، اور آخر میں آپ نے وہ جملہ کہنا ہے اور یہ مسجد گونج جائے، اور انشاءاللہ وہ آواز ہماری آسمانوں تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ اس آواز کے بدلے میں اللہ ہمیں شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیں گے۔ ذرا بیدار ہو جائیں، بس دعا کے کلمات شروع ہونے والے ہیں، اس سے پہلے ہی بس آخری باتیں ہو رہی ہیں۔ 4 فرقے ہیں دنیا میں جنہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا انکار کیا۔ کتنے فرقے ہیں؟ پہلا فرقہ ہے معتزلہ، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے چنانچہ بس نام ہی صرف کریں۔ دوسرا ہے فلاسفہ، فلسفی لوگ، تیسرے ہیں یہود، چوتھے ہیں نصارہ، عیسائی لوگ۔ یہ 4 لوگوں نے، 4 فرقوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ چڑھنے کا انکار کیا ہے۔
کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ اوپر نہیں جا سکتے. وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عُرُوجَهُ بِجَسَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ چڑھنے کا 4 فرقوں نے انکار کیا ہے. اب اگر اس عبارت کے اندر المرزائیت کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے تو عبارت میں کوئی فرق نہیں آتا. بات کیوں بن جائے گی؟ وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَالْمِرْزَائِيَّةُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. یہ 5 فرقے ہو گئے جنہوں نے آسمان پہ عیسیٰ کے اسلام کے جانے کا انکار کیا. اگر یہ 4 فرقے مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے مرزائی بھی مسلمان، اور اگر یہ 4 کافر ہیں اور یقیناً کافر ہیں تو پھر مرزائی بھی کیا ہیں؟ جی بات سے ذرا وہ جملہ ہے، مرزائی بھی پھر کیا ہے؟ یہود اور نصارہ اور معتزلہ اور فلاسفہ یہ اگر کافر ہیں، مرزائیوں نے بھی اس کا انکار کیا تو وہ بھی کافر ہیں. چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے مرزائیوں کو ہم صرف کافر نہیں پرلے درجے کا کافر سمجھتے ہیں. انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو غلط بیان کر کے اپنی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ ہم ہر جگہ منوائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے مرزے کی ٹانگیں جو کہ کانپتی ہیں، مرزے کا نبوت جھوٹا دعویٰ وہ خراب ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ کہتے نہیں عیسیٰ فوت ہو گئے فوت ہو گئے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں، قرب قیامت دنیا میں آئیں گے، آ کے فیصلہ کر دیں گے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بننے کا حقدار نہیں تھا. انشاءاللہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کی طرف، اسی طرح نماز پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح رکوع سجدہ ہوگا. دیکھنے والے یوں کہیں گے کہ انہ بعض امتی، گویا کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، یہ بھی نبی پاک کے امتی ہیں. جب سچا نبی، آخری بات میری نوجوانوں میری بات توجہ سے سنیے گا، آخری بات، جب سچی نبوت آسمان سے آئی ہوئی میرے آقا کے آنے کے بعد وہ معطل ہو جاتی ہے تو جھوٹی نبوت کا کیا کریں گے؟ سچی نبوت جب آسمان سے آئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. عالم ارواح میں دو جلسے ہوئے. ایک ساری روحوں کو اللہ نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب نہیں. سب نے کہا بلا کیوں نہیں، یا اللہ تم ہمارا رب ہے. پھر اللہ نے صرف نبیوں کی روحوں کو بلا کے نا اللہ نے ان سے ایک وعدہ کیا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، اپنا کام کر رہے ہوگے، تمہارے ہوتے ہوئے میرا ایک آخری لاڈلا پیغمبر آ گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم نے پھر اپنی نبوت کا ڈنکا بند کر دینا ہے، اس نبی کی نبوت پہ ایمان لے کے آنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے جنگ میں اور ان کے مخالفین کے سامنے. دوستو جب میرے آقا آئیں تو سچی نبوت معطل ہو جائے، آسمانی نبوت معطل ہو جاتی ہے تو جھوٹے اور پرانے کی ہم نبوت کو کیا کریں گے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کل والا سبق اور آج والا سبق، میرے آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم سچی بات کرنا، ہم نبی پاک کی ختم نبوت کا عقیدہ دلیل کے ساتھ مانتے ہیں یا بغیر دلیل کے ہی مانیں گے؟ انشاءاللہ بغیر دلیل کے مانیں گے. یہ دلائل تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو منکر ہیں ان کو سمجھ آ جائے. ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے پر بغیر کسی دلیل کے ایمان رکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی کہتے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں. تو آج کا سبق تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے آنے کی وجہ سے امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ کو اللہ رب العزت مزید مضبوطی عطا فرمائیں گے. انہی باتوں میں میں اتفاق کرتا ہوں. میں نے قرآن سے ایک آیت پیش کی، میں نے کہا کہ اسلام کو غلبہ ملنا ہے اور غلبہ کتنی طرح کا ہے؟ 3 طرح کا. پھر حدیث سے بیان کیا، میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ اتریں گے، یہ اترنا زندہ کا کام ہے یا مردہ کا کام ہے؟ زندہ کا کام. پھر اس کے بعد مرزائیوں کا ایک اعتراض ہے کہ میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ختم نبوت کا معنی خراب ہوتا ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ ختم نبوت کا معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا. عیسیٰ بنائے جائیں گے یا پہلے سے بنے ہوئے ہیں؟
میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ کی مثال دی، بس یہی 2-3 باتیں آج کے سبق میں یاد ہو جائیں، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا اور بات پوری ہو جائے گی۔ الحمدللہ جیسے آج آپ شوق سے تشریف لائے، کل کا بھی ایک دن ہے، تشریف لے آئیے۔ کل انشاءاللہ ہمارا عنوان کیا ہوگا؟ مرزا قادیانی کی لفظ تو بڑا پیارا ہے، میں نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ لفظ ہم اپنے پیارے پیغمبر کے لیے بولتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جیسے سیرت النبی کانفرنس ہے نا، میرے آقا کی سیرت مقابلے کوئی نہیں۔ کل ہم بیان کریں گے مرزا قادیانی کی زندگی کیا تھی، اس کی زبان سے کیا بکواس نکلتے تھے، کیا وہ کذبات مرتا تھا، کیا وہ جھوٹ اور فراڈ اور کیا غجب تھے، کل اس کی بات ہوگی۔ اور پھر ہم موازنہ کریں گے کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا، ہمیں اللہ نے آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچا دیا ہے، اللہ نے آمنہ کے لال کا ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ کل کا سبق بھی بہت اہم، کل انشاءاللہ سبق میں ضرور محبت نبی دل کے اندر اجاگر ہوگی، پتہ چلے گا، اور ہم شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ کل مرزا قادیانی کے جھوٹ فریب جو اس نے ہم سب کو گالیاں نکالی ہیں، مرزا قادیانی نے ایک ایسی گالی دی ہوئی ہے، میں کل سناؤں گا آپ کو، اور یقین جانے مسجد میں بیٹھ کے تو وہ سنانا بنتا ہی نہیں، لیکن چونکہ ہم دین اسلام سیکھ رہے ہیں اس لیے اس نے مجھے بھی گالی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، میرے باپ کو، میری ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کی ماں کو، دادی نانی سب کو اس نے گالیاں دی ہیں، وہ گالی کر میں سنا دوں گا۔ اور پھر اس نے نبیوں کی توہین کی ہے، حضرت عیسیٰ کی توہین، ابراہیم کی توہین علیہ السلام، اور سارے نبیوں کی توہین، حتیٰ کہ مکہ کی بھی توہین اور مدینہ منورہ کی بھی توہین کی ہے، اور قرآن مجید کی توہین کی، جبریل امین کی توہین کی۔ آج اتنی توہینیں کرنے کے بعد پھر بھی کہیں گے مرزائیوں کو مسلمان مانو، یہ غیر مسلم عقیدت کیوں بل پاس ہوا تھا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، خود بتاؤ جب اتنے وہ لوگوں کو بکواس کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہونے کا حقدار ہے؟ وہ تو انسان کے لانے کا بھی حقدار نہیں۔ وعدہ کرو کل انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے، سب حضرات عطا فرمائے اللهم صل علی سیدنا محمد۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنی حاضری کو منظور فرمائے، جتنے حضرات آئے ہیں سب کو قدم قدم پہ ثواب عطا فرمائے، اللہ قدم قدم پہ گناہ معاف فرمائے، اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں جس کے دل میں جو پریشانی ہے، اللہ اس مبارک عمل اور مبارک دورے کی برکت سے اس کی پریشانی دور فرما دے، بیماروں کو صحت دے دے، پریشان والوں کی پریشانی دور فرما دے، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما دے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ساری امت کے لوگوں کو اللہ پکا توحیدی بنا دے، اللہ سنت کا تابعدار بنا دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری محفل کو کامیاب فرمانا، اس ادارے کو دیگر اداروں کو قیامت کی صورت عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کی زندگی دراز فرما، اللہ یہ طالب علم بیٹھے ہیں جب یہاں سے جائیں اللہ ان سب کو شیخ القرآن بنانا، شیخ التفسیر بنانا، شیخ الحدیث بنانا، ناظر اور مفسر قرآن بنانا، اللہ نبی کریم علیہ وسلم اجمعین۔